کتاب ینابیع المودت اور کلمہ طیبہ میں نقل ہوتا ہے، ایک زمانے کی حکایت ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر جو ایک بہت امیر شخص تھا، وہ کہتا ہے، علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے کہ میں نے سادات کے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ معین کر رکھا تھا اور سال کے اخراجات ان تک پہنچاتا تھا، اور یہ کام میں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع سے لے کر آخر تک انجام دیتا تھا۔ ایک سید جس کو میں سال میں 5000 درہم دیتا تھا، ایک دن گرمیوں کے موسم میں ایک گلی کے موڑ میں نے اس سید کو دیکھا جو کیچڑ میں مست پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس سید کو 5000 درہم اس لیے دیتا ہوں کہ یہ گناہوں میں خرچ کرے، میں آج کے بعد اس سید کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے، کچھ مہینے گزرے تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ سید بھی آیا اور اپنے حصے کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چلے جاؤ کہ میں تمہیں آج سے کچھ نہیں دینے والا، اس لیے کہ تم میرا دیا ہوا مال گناہوں میں خرچ کرتے ہو۔ کیا اس دن میں نے تمہیں فلاں کوچے میں مست پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ اس سید نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے سر جھکایا اور چلا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے، رات ہوئی، میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، وہ آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں گیا، سلام عرض کیا، سرکار نے توجہ نہ کی۔ میں نے وجہ پوچھی تو سرکار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو نے میرے فلاں بیٹے کو اپنے دروازے سے خالی کیوں لوٹا دیا اور اس کو نا امید کیوں کیا؟ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ سب میں نے آپ ہی کی خاطر کیا ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کرتا تھا اور یہ آپ کی شریعت محمدی کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ارباب بصیرت، رسول خدا نے کہا کہ اگر تو نے اس سے گناہ دیکھ لیا تھا تو اس پر پردہ کیوں نہیں ڈالا؟ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے، جب میری آنکھ کھلی، میں خواب سے بیدار ہوا تو میں شرمندہ ہوا اور میں نے کسی کو اس سید کے پاس بھیجا تاکہ اس سید کو بلا لائے اور میں اس کی خدمت کروں۔ جب وہ سید آیا تو میں نے 10,000 درہم 2 تھیلیوں میں ڈال کر اس سید کے حوالے کیے اور اس سید سے کہا کہ اور بھی اگر چاہیے ہوں تو مجھ سے مانگ لینا۔ وہ سید خوش خوش واپس جانے لگا، لیکن دوبارہ واپس میرے پاس آ کر کہنے لگا، اے علی بن عیسیٰ وزیر، کیا وجہ ہے؟ کل تو نے مجھے اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیا، مگر آج اتنی عزت کر رہا ہے، آخر کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا، دیکھو سید، کوئی بات نہیں، آپ جائیے۔ لیکن سید نے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہو جاتا۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے جو خواب دیکھا اس سید کو سنایا، سید رونے لگا۔ سید نے جیسے سنا، سید رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا، یا نبی اللہ، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے، اس سید نے توبہ کی اور چلا گیا۔ ارباب بصیرت، رسول اللہ فرماتے ہیں، جو میری اولاد کی عزت کرے گا ایسے ہے جیسے اس نے میری عزت کی ہو، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔